بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس بیٹے، اردو کی بک کھولیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سبق نمبر 13، جس کا موضوع ہے کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے مولانا اسماعیل میرٹھی۔ انہوں نے عوام کو، لوگوں کو کوشش کرنے کی دعوت دی ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ہمیں ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، لگن کرتے رکھنی چاہیے، تاکہ کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ ٹھیک ہے۔ دکان بند کر کے رہا بیٹھ جو، تو دی اس نے بالکل ہی لٹیا ڈبو، کہ جس نے اپنی دکان بند کر دی اور پھر وہ کہے کہ مجھے مل جائے گا، بیٹھے بٹھائی تو کوئی چیز نہیں ملتی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے اپنی لٹیا ہی ڈبو دی، دکان بند کر دی، تو وہ کہاں سے کمائی کرے گا؟ اگر وہ کوشش نہیں کرے گا تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے اب لاک ڈاؤن میں آپ لوگوں نے بکس بند کر دی، تو کیسے پڑھو گے؟ جب پڑھو گے نہیں تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنا مقصد پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ نہ بھاگو کبھی چھوڑ کر کام کو، توقع تو ہے خیر جو ہو سو ہو، کہ کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کسی بھی کام کو بیچ میں چھوڑ کر نہیں بھاگنا چاہیے، اور توقع کرنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا، لیکن کوشش جاری رکھیں۔ کیے جاؤ کوشش میرے دوستو، ہمت نہ ہارو میرے دوستو، کوشش کرتے رہو۔ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، یعنی جو پتھر پہ پانی لگاتار، متصل کیا ہے؟ لگاتار پڑتا رہے گا، تو بے شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھس جائے گا پتھر کی سل، کہ پتھر کی سل جو ہے، سل کیا ہوتی ہے؟ جو مسالہ پیسنے کا پتھر ہوتا ہے، یعنی اس پہ جب مسلسل پسا جائے گا کچھ لگاتار، تو وہ گھستا کم رہ جائے گا نا۔ تو اسی طرح ہے کہ جب مسلسل کام ہوتا رہے گا تو وہ کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو ہی جائے گا نا۔ رہو گے اگر تم نہیں مستقل، یعنی مستقل مزاج نہیں رہو گے، تو ایک دن نتیجہ بھی جائے گا مل۔ اگر تم مستقل مزاج رہو گے تو تمہیں ایک دن اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ملے گا، کوئی ثمر ملے گا، کوئی پھل مل جائے گا۔ کیے جاؤ کوشش میرے دوستو، کوشش میں لگے رہو، ہمت نہ ہارو۔ یہ مانا کہ مشکل بہت ہے سبق، برا ہے مگر اضطراب اور قلق، یعنی یہ ہم نے مانا ہے کہ مشکل ہے، سب چیزوں کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو اضطراب ہے، بے چینی ہے، اور جو قلق ہے، افسوس ہے، اس جو بعد میں ناکامی دیکھنا پڑتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ کوشش کرو، دوبارہ پڑھو، پھر پڑھو، ہر ورق، یعنی اگر یاد نہیں ہو رہا، سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو بار بار پڑھو، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو، تو بڑھے چلو جب تک ہے باقی رمق، جب تمہارے اندر جب تک رمق کیا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے اندر جب تک تھوڑی سی بھی دم باقی ہے، رمق باقی کوئی تھوڑا سا بھی دم باقی ہے، تو تمہیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ کیے جاؤ کوشش میرے دوستو، ہمت نہ ہارو میرے دوستو۔ اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب، یہ دیکھیں اسماعیل میرٹھی جو ہیں، اس کے شاعر جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، طالب علموں سے مخاطب ہیں، اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب، اگر طاق کیا ہے؟ الماری میں اگر تم نے کتاب رکھ دی، تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب؟ تو کیا لکھو گے اگر پڑھا ہی نہیں ہوگا؟ نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب، کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب۔ کیے جاؤ کوشش میرے دوستو، بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم، نہ ٹھٹکو نہ جھجکو نہ پچھتاؤ تم، ذرا صبر کو کام فرماؤ تم۔ کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اس شعر میں شاعر اسماعیل میرٹھی طلباء سے، طالبات سے، طلباء سے، طالب علموں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو بازی میں، اگر تم اس بازی میں سبقت آگے بڑھنا چاہتے ہو، جیتنا چاہتے ہو بازی، تو خبردار اگر تم نے گھبرائے، یہ گھبراہٹ کا لفظ تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے، تمہیں ٹھٹکنا، حیرانی یا خوف سے رکنا نہیں چاہیے، نہ جھجکنا، نہ شرمانا چاہیے، نہ تم پچھتاؤ اپنے کیے پر، بلکہ تم کوشش کرتے رہو، صبر سے کام لو، اور ہمت نہ ہارو، اور کوشش کرتے رہو، اس ایک دن کامیابی تمہارا مقدر بنے گی، اور تم ایک کامیاب انسان بن کے نکلو گے، اور باقیوں کے لیے مثال ثابت ہوگے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں کتنا اچھا ہے، یہ طالب علموں کے لیے یہ نظم لکھی ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل بھی کرنا ہے، اسی کی طرز پہ آپ نے اپنا کام، اپنی ہمت بندھانی ہے، اور اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، اور کوشش کرتے رہنا ہے۔ کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا ہے، ناممکن کو ممکن کوشش کے ذریعے آپ نے بنانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اپنے الفاظ معنی لکھنے ہیں، جماعت کا کام لکھنا ہے،
اور دن لکھنا ہے کون سا بدھ ہے، مارجن لائن لگانی ہے، اور تاریخ ہے 18 جولائی 2020۔ الفاظ معنی ہیں، عنوان لکھ کے اور آپ نے یہ الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اضطراب، بے چینی، توقع، امید، ٹھٹکنا، حیرانی یا خوف سے رک جانا، جھجکنا، شرمانا، ہچکچانا، سل، مسالہ پیسنے کا پتھر، قلق، افسوس، رنج، لٹیا ڈبونا، کام بگاڑنا، بے عزت کرنا، متصل، لگاتار، کام فرمانا، کام میں لانا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے یہ الفاظ معنی ہیں اور یہ آپ نے اس کی ریڈنگ یا تشریح کے ساتھ آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ میں نے آپ کو سارا اس کی انڈرسٹینڈنگ دے دی ہے، سمجھا دیا ہے، اور آپ نے اس کو اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔